ایک دفعہ ایک پادری اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے جنت خرید لے، کوئی ہے جو مجھ سے جنت خرید لے۔ وہ پادری جنت بیچنے کی ایک خاص قیمت رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس چاہتا ہے اسے وہ چند سکوں کے عوض جنت فروخت کر دیتا ہے۔ ایسے میں ایک ایسا شخص، عقل مند شخص وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے صاحب، جنت خریدنے سے نہیں ملتی، یہ اعمال کے بدلے ملتی ہے۔ لیکن لوگ جو ہوتے ہیں جوک در جوک اس پادری کی طرف جنت خریدنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ عقل مند شخص انتہائی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس قوم کو کیسے سمجھاؤں، کیسے میں اس قوم کو اس راہ پہ لے کے آؤں کہ یہ شخص انہیں خالصتاً دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص سوچنے کے بعد ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتی ہے اور وہ جاتا ہے پادری کے پاس۔ پادری سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے جہنم خریدنی ہے۔ پادری ایک دم حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت تو میں بیچ رہا ہوں، لیکن جہنم میں کیسے؟ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چلیں پیسے کمانے کا ایک اور ذریعہ مل گیا، پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس جنت جہنم کو بھی کہتا ہے کہ بالکل میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن وہ شخص چونکہ عقل مند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت تو آپ ہر کسی کو دے رہے ہو، جو جہنم آپ مجھے دے رہے ہو اس کا کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی نہ کوئی اس کے دستاویزات، کاغذات ہوں گے، وہ مجھے تمہیں دینے ہوں گے۔ ایک کاغذ پر دستاویز بنا کر وہ پادری اس شخص کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری جہنم کے جو ہیں وہ دستاویزات ہیں۔ وہ شخص کیونکہ عقل مند ہوتا ہے، میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس عقل مند شخص جب وہ آتا ہے اور اس دستاویز کو چوک میں آ کے لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لیں، جہنم میں نے خرید لی ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے یہ جہنم میں نے خریدی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ہمارے لیے کیسے جہنم خرید لیا؟ کہتا ہے کہ میں اس جہنم کا یہ جو دستاویز ہے میرے پاس، میں اس کا مالک ہوں اور میں اس میں سے آپ میں سے کسی کو یہاں پہ داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس طرح تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جنت خریدو۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس پادری کا وہ فتنہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد بھی ایسے جاہل، ایسے گنوار اور اس طرح کے پادری موجود ہیں جو ہمیں معاشرے میں مختلف طریقے سے لوٹ رہے ہیں، چاہے وہ کسی پروجیکٹ کے نام پہ ہو، کسی سیاسی نعرے کے نام پہ ہو، کسی سماجی نعرے کے نام پہ ہو، لیکن ہمیں پہچاننا ہے وہ لوگ جو کہ ملک پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں۔ اصل میں ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا ہے اور ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بننا، بلکہ تمام تر اپنے عقل اور شعور کو روئے کار لا کر ہمارے جو دوست احباب ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں، جو ہمارے عزیز اقارب ہیں، ان کو جہالت سے دور کرنا ہے، بالکل اس عقل مند شخص کی طرح کہ جس نے پادری کا فتنہ پاش کر دیا۔